ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ویلاگ خیبر پختونخوا میں جو یہ کرپشن اور بدعنوانی کمیشن کی داستانیں ہیں، اس حوالے سے ایک سٹوری ہے جس پر میں چاہوں گا کہ تفصیل سے بات کریں۔ جی بالکل، محکمہ صحت کے اندر کرپشن بدعنوانی کمیشن جو ہے وہ انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ ایک سکینڈل 2024 کے اندر میں نے کیا جس میں بتایا گیا کہ جی میڈیسن کی جو پرچیز ہے اس میں گپلے تھے، بدعنوانی تھی، لیکن یہ معاملہ جو ہے ایک تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ یعنی یہ پروسیس جو ہے میڈیسن کا ہر سال کیا جاتا ہے، یعنی ہر سال آپ نے اربوں کی خریداری کرنی ہے۔ اب اس کے لیے کوئی فول پروف سسٹم ہونا چاہیے کہ کس طرح یہ خریداری کی جائے، اور اس میں کوئی جو چانسز ہیں کرپشن کے انہیں ختم ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے آج ڈیٹیل میں بات کریں گے، کیا ہوا محکمہ صحت کے اندر، نئی کہانی کیا ہے، اس کہانی پر بات کریں گے۔ اور بات سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ساتھ یہ جو بیل آئیکن ہے نا اس کو پریس کریں۔ اسی لیے آپ کو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو نئی تازہ ترین خبریں ملیں گی۔ تو جناب علی، خیبر پختونخوا میں ادویات کی خریداری میں بدعنوانی کا سکینڈل جو تھا وہ مزید سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ سرکاری جو رپورٹ آئی ہے اس کے اندر یہ انکشاف ہوا ہے کہ 4 ایسی کمپنیاں ہیں جنہوں نے تقریباً کوئی 8 آئٹم تھے جو سپلائی کرنے تھے۔ کمپنیاں 4 تھیں لیکن آئٹم 8 کے قریب تھے۔ ان کمپنیوں نے پیسے تو لے لیے لیکن میڈیسن سپلائی نہیں کی۔ اب یہ کیسا ملک ہے، یہ کیسا سسٹم ہے، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ پورا سسٹم ہی کولیپس کر گیا ہے۔ یعنی جو حکومتی سسٹم ہے مکمل طور پر مجھے لگتا ہے کہ کولیپس کر گیا ہے۔ اب دیکھیں، پچھلے سال ان کمپنیوں کو 1.19 ارب روپے یہ ملی، انہوں نے میڈیسن سپلائی نہیں کی۔ ان کو کانٹریکٹ زیادہ ملا ہے، مطلب یہ ہے کہ میڈیسن انہوں نے بہت ساری تھی، لیکن یہ جو شارٹ فال ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں، یہ فگر شارٹ فال کا ہے، مکمل نہیں ہے۔ انہوں نے ملٹیپل دوائیاں، ملٹیپل ایکوپمنٹس کے لیے، سامان کے لیے اپلائی کیا، ان کو کانٹریکٹ مل گیا، لیکن آپ بدقسمتی دیکھیں، ان کو پیمنٹس جو ہیں وہ کوئی مارچ میں 2024 کے اندر ہوئیں۔ اور اب جو رپورٹ آئی ہے، یعنی جو سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو ہیں جاوید مروت صاحب، ایک ان کی رپورٹ آئی ہے، ایک رپورٹ جو ہے مصدق عباسی صاحب کی تھی۔ اب اس رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے؟ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ جناب علی 2024-25 کے لیے جو بھی ایسی کمپنیاں تھیں جو کوالیفائی کر رہی تھیں ٹیکنیکلی بھی اور فائنینشلی بھی، انہیں کانٹریکٹ دیا گیا۔ یعنی وہ جو کانٹریکٹ دیا گیا وہ ٹھیک دیا گیا، اس کے اندر کوئی ایسی بدعنوانی یا اس میں غلط نہیں ہوا۔ اب ہوا کیا کہ جب ان کو کانٹریکٹ مل گیا تو انہوں نے سامان ہی سپلائی نہیں کیا۔ اب 1.19 ارب روپے کا سامان، بھئی یہ پیسے جو ہیں یہ قوم کے پیسے ہیں، لوگوں کے پیسے ہیں، ٹیکسوں سے آتی ہے، خزانے سے آتے ہیں، تو یہ قومی خزانے کو اتنا بڑا نقصان کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب رپورٹ میں اس میں کہا گیا ہے کہ جناب سارا کچھ وہ پرانے ڈی جی پر ڈال دیا گیا۔ بھئی اگر پرانا ڈی جی تھا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ ڈی جی خود حکومت تھا، وہ جب تک وہاں پہ اپنی سیٹ پہ بیٹھا تھا تو اس سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے، لیکن کیا وہ جب چلا گیا، بتایا جاتا ہے کہ مئی یا جون میں وہ چلے گئے، یعنی جو پرانے ڈی جی تھے شوکت علی وہ چلے گئے، ان کا الگ سے کیس ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن جب نیا ڈی جی وہاں پہ آ گیا تو کیا یہ نئے ڈی جی کا فرض نہیں تھا کہ وہ جو حکومتی معاملات ہیں نا، یہ کوئی پرسنل تو نہیں ہے کسی کا کانٹریکٹ یا پرسنل کوئی ٹھیکہ ہے یا پرسنل لوگوں نے جیب سے پیسے دیے ہیں، بھئی حکومت پاکستان نے پیسے دیے، کوئی بھی ڈی جی وہاں بیٹھا ہوگا، تو جو نیا ڈی جی آئے گا کیا اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان سے پوچھے کہ بھئی یہ پیسے ہم نے دیے تھے، یہ آئٹم شارٹ ہیں۔ یہ انتہائی زبردست مطلب کام کیا، یہ جو کمیٹی بنی تھی جاوید مروت صاحب والی، انہوں نے ساری کی ساری ڈیٹیل لکھ دی ہے اس کے اندر
کہ جو آئٹم مسنگ ہیں اور وہ کتنی کوانٹٹی میں مسنگ ہے اور ان کی کتنے پیسے بنتے ہیں. اتنا ڈیٹیل میں اگر وہ جا سکتے ہیں تو محکمہ صحت کے جو حکام ہیں, جو نئے ڈی جی صاحب ہیں, کیا یہ سو رہے تھے؟ کیا ان کو یہ پتہ نہیں تھا؟ اور پھر جب میں بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جناب یہ تو جی اس پہ تو نیب انکوائری ہے, اس پہ فلاں انکوائری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ڈپارٹمنٹ کا کیا کام ہے. ڈپارٹمنٹ کا یہ کام ہے کہ بھئی آپ نے ایک ٹھیکہ دے دیا, افسر چاہے آئے یا جائے, دوسرا افسر آئے, تیسرا آئے, چوتھا آئے, اس سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ حکومت ہے, یہ چلتی رہتی ہے. حکومتیں اسی طرح چلتی ہیں. ایک بندے نے آرڈر دیا, وہ چلا گیا, تو دوسرے نے اس کو وصول نہیں کرنا سامان. اب یہ تو غفلت اس کو دیکھ لیں, یا آپ سمجھے کہ جی شاید یہ سمجھے ہوں کہ جی وہ پرانا کوئی ان کا کوئی گھر کا وہ تھا. بھئی ان کا کوئی گھر کا معاملہ تو نہیں تھا نا, یہ تو سرکار کا معاملہ تھا. اب کمیٹی کہتی ہے کہ جناب 1 ارب 19 کروڑ روپے سے زائد جو ہیں ان کمپنیوں سے وصول کیے جائیں. اب اور ساتھ ساتھ کمیٹی نے اور کیا کہا ہے؟ کمیٹی نے یہ بھی سفارش کی ہے جناب کہ یہ جو کمپنیاں ہیں ان کو نہ صرف ان سے ریکوری کی جائے, ان کے خلاف ایف آئی آر کی جائے, اور ساتھ ساتھ ان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے. اب آپ دیکھیں کہ یہ پروسیس کس نے کرنا ہے. چلیں میں اس کو ایک منٹ کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کوئی کرمنل پروسیڈنگز ہیں تو چلو جی نیب اس کو کرے گا, لیکن ڈپارٹمنٹ کا کیا فرض ہے؟ کیا اس کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا؟ جو ایگریمنٹ ہیں میں نے دیکھے ہیں اس کے اندر کہ بھئی 2 مہینے کے اندر اندر آپ نے یہ سپلائی کرنی ہے. اگر آپ سپلائی نہیں کرتے تو آپ پہ جرمانہ عائد ہوگا. جرمانے کے بعد جو ہے نا آپ کو جو بھی ایک وارننگ ہے, جرمانہ ہے, ایک پروسیس پورا اس میں ہے. تو کیوں نہیں اپنایا گیا؟ میں اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چلیں جی ہم کہتے ہیں مہنگی دوائیاں آئی تھی, اس پہ علیحدہ کیس چل رہا ہے. میں تو اس کو بات ہی نہیں کر رہا اس حوالے سے کہ وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا. لیکن یہاں پہ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں 1 ارب 19 کروڑ آپ ایک سال رکھ دیں بینک کے اندر, آپ کو کتنا پروفٹ آئے گا؟ بھئی آپ نے ان کے خلاف کارروائی کرنی تھی. ڈپارٹمنٹ اپنی کارروائی کرتا ہے. اگر کوئی ایشو آتا ہے اینٹی کرپشن کا, اینٹی کرپشن اپنی کارروائی کرتا ہے. اگر نیب کا کوئی کارروائی ہوتی ہے نیب کرتا ہے. نیب نے کہاں لکھا ہے کہ آپ ان سے کارروائی نہ کریں اور ان سے وصولیاں نہ کریں؟ اب اس کے اندر ایک اور مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کتنے گپلے ہیں اس کے اندر. اب جناب کچھ جو کمپنیاں ہیں میں نے ان سے بھی رابطہ کیا. میں نے کہا ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں نہیں لائے. اب وہ کمپنیاں بتا رہی ہیں کہ جناب ہم نے تو جو ہمارے ذمے جو میڈیسن تھی یا ایکوپمنٹ تھی وہ ہم نے ڈیلیور کر دیا ہے. اگر ڈیلیور کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تو یہ جو محکمہ صحت کے اندر جو مافیا ہے نا, یہ ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اگر میڈیسن آ گئی ہیں تو پھر اس رپورٹ میں کیسے لکھا ہوا ہے, اور اگر نہیں آئی ہیں تو ان کمپنیوں کے پاس ریسیونگ کہاں سے آ گئی؟ ان کمپنیوں کو انہوں نے اگر سٹور میں وہاں جمع کرائے ہیں, ان کے پاس چالان بھی ہیں اس کے, تو پھر ان کے پاس کہاں سے آ گئے؟ یعنی آپ یقین کریں ہر بندہ جو ہے نا اس کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی کسی کو کوئی چانس ہی نہیں دے رہا. ایک دوسرے کے پیچھے الزامات, ایک دوسرے کے پیچھے صرف اس وجہ سے جو مجھے اب تک سمجھ آ رہی ہے اس کے پیچھے سارا معاملہ کیا ہے, یہ بھی میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں کہ اس کے پیچھے معاملہ کیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ 2 ڈائریکٹریٹ ہیں. ایک ڈائریکٹر ہے ہیلتھ سروسز, ٹھیک ہے جی, جس کا کام پورے صوبے میں ہیلتھ کے معاملات کو دیکھنا ہے. ایک ہے جناب ڈی جی ڈرگ کے نام سے یا ڈرگ کنٹرول کے نام سے ہیں. یہ 2 ڈپارٹمنٹ مطلب ایک ڈپارٹمنٹ ہیلتھ کے نیچے, سیکٹری ہیلتھ کے نیچے یہ 2 بنے ہوئے ہیں. اب جو ریکارڈ سے نظر آتا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے یا 15 سال ہیں یا 20 سال ہیں یہ ڈرگ جو ڈی جی ڈرگ ہیں یہ لوگ ہر سال جو ہے اربوں کی ادویات خریدنے کا پروسیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ تمام کا تمام جو ہے اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے کسی کمپنی کی, کہیں میڈیسن چاہیے ہر سال, تو وہ میڈیسن کی پروکیورمنٹ جو ہے ڈیمانڈ کی بنیاد پر کی جاتی ہے.
یعنی پورے صوبے کے اسپتالوں سے، بی ایچ یو سے، آر ایچ یو سے، جتنے بھی ہمارے سینٹرز ہیں زچہ بچہ کے یا بہبود آبادی کے، ان سے ایک لیا جاتا ہے ڈیمانڈ، ٹھیک ہے جی، اس ڈیمانڈ کو جمع کر لیا جاتا ہے، پھر ایک اشتہار دیا جاتا ہے کہ مختلف کمپنیاں جو ہیں، سپلائرز جو ہیں وہ آ جائیں، کمپنیاں سپلائر جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، ٹیکنیکلی ان میں سے کچھ لوگ اپروو ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد فائنینشلی آ جاتا ہے معاملہ، فائنینشلی ایک بڈنگ ہوتی ہے، اس بڈنگ میں جو بھی کلیئر وہ آ جاتا ہے اس کے اندر۔ یہ پروسیس جو تھا یہ پچھلے 15 سال سے ڈرگ والے جو ہیں ڈی جی ڈرگز اس کا ڈپارٹمنٹ کرتا تھا۔ پچھلے سال ایسا ہوا کہ 2024-25 میں کہ یہاں پہ ڈی جی جو تھے وہ شوکت علی آ گئے۔ اب ڈاکٹر شوکت علی جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ مینڈیٹ جو ہے میڈیسن کا پروکیورمنٹ کا یہ ہیلتھ سروسز کا ہے۔ یہاں پہ ناظرین اصل کلیش یہاں پہ شروع ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا سارا معاملہ، یہ جو گپلے یہ سب کچھ آ کے یہاں پہ اس کا نقطہ آغاز یہی ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ جی اختیار ہمارا ہے، آپ کیسے کر رہے ہیں؟ اب ڈرگ والے کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہم کتنے سالوں سے کر رہے ہیں، ڈرگ ڈائریکٹریٹ اس میں ایکسپرٹ ہے، وہ ان کے پاس ساری ایکسپرٹیز ہیں، اور ہیلتھ سروسز کے پاس کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے، تو آپ کیسے کریں گے؟ اب یہ ان کے درمیان ایک چپ کلش شروع ہو گئی۔ اس چپ کلش کے نتیجے میں ہوا یوں کہ پچھلے سال جو تھا ڈرگ والوں سے لے کے اور یہ ہیلتھ سروسز جو ہے ڈی جی ہیلتھ سروسز انہوں نے یہ سارا پروسیس کیا۔ اب ان دونوں اداروں کے درمیان، یعنی محکمہ صحت کے ادارے ہیں دونوں کے درمیان، ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ اربوں کا معاملہ ہے۔ اگر اب میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اس میں کوئی میں وہ نہیں کروں گا کہ خیبر پختونخوا میں تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ میں یہ بڑے کھلے عام بات ہے کہ ڈپارٹمنٹ بھی 2 سے 4-5% لیتا ہے بلنگ پہ آ کے۔ میں بلنگ کی بات کر رہا ہوں، جب یہ اپنے ہر آئٹم گوڈز ہوں یا سروسز ہوں یا یہ جمع کرواتے ہیں، اس کے بعد جو بلنگ ہوتی ہے، اس کے بعد اگر یہ جانا ہے کسی اور آگے جگہ وہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے۔ فائنانس کے اندر بھی جو ہے یہی معاملہ چل رہا ہوتا ہے۔ پھر اے جی آفس جو ہے وہ آپ کو چیک جاری نہیں کرتا جب تک کہ آپ نے ان کو خوش نہ کیا ہو۔ تو یہ تمام لوگ جو ہیں، میں نے ان کمپنیوں سے پوچھا جن کمپنیوں نے 1 ارب 19 کروڑ روپے کا جو معاملہ ہے، جنہوں نے میڈیسن نہیں دی، انہوں نے کہا کہ جناب، اور اس کے علاوہ میں نے کچھ کانٹریکٹر سے بات کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب علی خیبر پختونخوا میں اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ نے 20 سے لے کے 30 اور ایون 40% بھی رکھنا ہے اضافی، کیونکہ یہ ہر جگہ پہ ریٹ ڈیفرنٹ ہے۔ کسی ڈپارٹمنٹ میں آپ کو بغیر جو ہے کمیشن کے، رشوت کے، آپ اپنا بل منظور ہی نہیں کرا سکتے۔ مجھے 2-4 لوگ ملے، ان کے 17 کروڑ 10 کروڑ اور اس طرح کروڑوں کی رقمیں جو ہیں کئی سالوں سے ڈپارٹمنٹ میں پڑی ہیں، وہ کلیئر نہیں ہو رہی، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی آبزرویشن لگا دی گئی ہے، وہ پڑی ہوئی ہیں۔ حالت اس پر پہنچ گئی ہے۔ اب میں آپ کو سمپل بتاتا ہوں کہ 1 ارب کی اگر آپ نے پریکیورمنٹ کرنی ہے، 1 ارب کی، آپ کچھ بھی نہ کریں، ہاں جی، آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ کو 5 سے 10 کروڑ روپیہ جو ہے اس ڈپارٹمنٹ کو بھی مل جاتا ہے، آگے بھی تقسیم ہوتا ہے، جیسے کہ وہ 20% کی بات کر رہے ہیں، میں 20 کو چھوڑیں، میں کہتا ہوں کہ 2-3 کروڑ روپیہ آپ کو 1 ارب کے پیچھے مل جاتا ہے۔ اس کے اندر مزید بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ کیونکہ کمپنی کا جو پرافٹ ہے وہ 20 سے 25%، 30% کمپنی کا پرافٹ ہے۔ اگر آپ میڈیسن لینے جاتے ہیں تو وہ بھی ان کا بھی پرافٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو کمپنی تو خود بناتی ہے۔ یہ سارا معاملہ جو ہے نا جناب، یہ کمیشن، رشوت اور یہ سارا یہ اس کے پیچھے یہ معاملہ ہے۔ اب میں بڑا قانونی سی بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ صوبائی حکومت، خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، تحریک انصاف کی حکومت ہے اتنے سالوں سے، کیا وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ بھئی یہ کام ادویات خریدنے کا کام کون کرے گا؟ کیونکہ کبھی
ابھی جب یہ پروسیس پچھلا ہوا اس کے اندر بھی بہت سارے معاملات میں خبریں بھی ہم نے بھی دیں، اور بھی آئیں. اب معاملہ یہ ہے کہ بھئی انہی سیٹوں پر اب دیکھیں پچھلے دنوں چیف سیکرٹری صاحب جو تھے ہمارے، انہوں نے یہ ایک آرڈر کیا، شاہ ولی شاہ صاحب نے کہا کہ تمام دفتروں میں روٹیٹ ہوں گے لوگ، کوئی 4,500 لوگ روٹیٹ ہو گئے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں اور اگر یہ ہیلتھ سروسز ہوں یا ہیلتھ یہ ڈرگ والا ڈائریکٹریٹ ہو، اس کے اندر لوگ 15 سال 20 سال سے 10 سال سے اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی جب یہ بنا ہے وہ لوگ آئے ہیں، بھرتی ہوئے ہیں یہاں پہ، اور وہ آ کے آج بڑی پوزیشنوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اب ان کو تبدیل کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. بھائی وہ ہے ہی ڈائریکٹریٹ کے اندر بھرتی ہوئے ہیں تو ان کو کہاں بھیجنا ہے آپ نے؟ اس کو بڑا سیریسلی دیکھنا چاہیے ان معاملات کو، کیونکہ ایک بندہ ایک جگہ بیٹھ کے نا وہاں پہ وہ مکمل ایک مافیا کی شکل اختیار کر لیتا ہے. سیکٹریز آتے جاتے ہیں، ڈی جیز آتے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی پرمننٹ بیٹھا ہوا ہے تو میری وزیر اعلیٰ صاحب سے یہ ایک ریکویسٹ ہوگی کہ وہ خود اس چیز کو دیکھیں. اور یہ جو ادویات خریدنے کا معاملہ ہے، اس میں 2 کام بڑے ضروری ہیں. ایک تو اس کو ڈی سینٹرلائز کر دیا جائے، یعنی آپ ڈویژن کی لیول پہ، ڈسٹرکٹ کی لیول پہ اگر کوئی ایم ایم سی بنا دیتے ہیں کہ جو میڈیکل کی پریکیورمنٹ کرتی ہے، ہر ڈسٹرکٹ اپنا کر لے، یا تو آپ اس طرف چلے جائیں اور وہاں پہ وہ خریدے بھی خود، پیمنٹ بھی خود کریں جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایشو ہے، آپ ریٹ فکس کر دیں اس کا، میڈیسن کا، کہ بھئی اس کا یہ ریٹ ہوگا، اس ریٹ سے زیادہ آپ نے نہیں لینا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بلک میں آپ لیتے ہیں، مثال کے طور پر 10 ارب کی اور 50 ارب کی اور 40 ارب کی باتیں آتی ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا مافیا پھر سرگرم ہو جاتا ہے، جو کمپنیوں کو بھی معاف نہیں کرتا، جو لوگوں کو بھی معاف نہیں کرتا. اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ اس دفعہ کوئی 15 ایسے آئٹم تھے کہ جن پر ایک بلیک لسٹڈ کمپنی کو دے دیا گیا ٹھیکہ. بھئی جب یہ ایک پروسیس آپ فالو کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جناب ڈرگ ڈائریکٹریٹ کو 15 سال سے اگر آپ کام کر رہے تھے، اگر آپ نے بھی اس طرح دینا ہے، اور پھر جب میڈیا نے شور مچایا تو کوئی ایکشن نہیں ہوا، پھر ہائی کورٹ میں چلے گئے. ہائی کورٹ کے میں دیکھ رہا تھا اس کے جو آئے خبریں آئی، اس کے اندر بڑے سیریس ریمارکس تھے کہ بھئی اگر بلیک لسٹ ہے تو کیوں شامل کیا گیا ہے. بلیک لسٹ کمپنیوں کو آپ اسی کے اندر جو ہے دوبارہ ٹینڈرنگ کے لیے بلا لیتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں. پھر مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب سوشل ویلفیئر میں الگ سے چل رہا ہے معاملہ، ہیلتھ میں الگ سے چل رہا ہے، وہاں اگر وہ بلیک لسٹ ہے تو یہاں اس کا پتہ نہیں، یہاں بلیک لسٹ ہے ادھر پتہ نہیں چل رہا. تو یہ سارے گپلے ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا وزیر اعلیٰ صاحب سے، علی امین صاحب، اس سسٹم کو ٹھیک کریں. جو بھی اس کے لیے آپ ایک کمیٹی بنا دیں، جو بھی کرنا ہے اس کو ودن جو ہے نا 1 مہینے 2 میں اس کو کریں کہ کون کرے گا، اور ان لوگوں کو ریشفل کر دیں تاکہ اب اس میں ایکسپرٹیز کی کوئی ہوگی اس کے اندر، اس کو آپ ایکسپرٹیز کو رکھیں. اور ایکسپرٹ تو خواہ ایک بندہ نہیں ہوتا، ڈیفرنٹ ایکسپرٹس ہوتے ہیں نا، تو اس کو آپ لے کے آئیں اس کے اندر. اور یہ جو معاملہ ہے نا جس کا، اس کو اب یہ جو بلنگ والا معاملہ ہے، یعنی انتہائی افسوس کی بات ہے نا، دنیا کہاں چلی گئی ہے. یہاں پہ ٹریک اور ٹریس سسٹم ہی نہیں ہے کہ بھئی ٹریس کرنا ہے، ٹریکنگ کرنی ہے. اب مجھے پتہ لگا ہے کہ جی اس سال سے ٹریس اینڈ ٹریک کا سسٹم جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے. حالانکہ ایف بی آر نے آج پورے پاکستان میں یہ شروع کروا دیا ہے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں کہ بھئی جو میڈیسن بنتی ہے وہ کہاں سے کہاں تک جائے گی. تو بھئی کے پی حکومت بھی اس کو بھی فالو کرے اور دیکھے کہ یہ سامان کس طرح آ رہا ہے. سارا معاملہ کمپیوٹرائز ہونا چاہیے. پھر بلنگ بھی جو ہے اس کو بھی کمپیوٹرائز کر دیں. یہ تو دھکے کھاتے ہیں ڈپارٹمنٹس کے اندر، بھئی وہاں سے ڈپارٹمنٹ سے آئے، وہاں سے کلیئر ہو. ایک اگر آپ کو بجٹ مل جاتا ہے تو اس بجٹ کے اندر آپ کام کرتے ہیں. اب جو لوگوں کے پرانے بل ہیں وہ الگ سے رو رہے ہیں. تو میں مطلب بعض اوقات یہ سوچتا ہوں کہ لوگ ترقی کر رہے ہیں، لوگ سسٹمز کو اچھا کر رہے ہیں، اس کے اندر بہتری لا رہے ہیں. ہم یہاں پہ جو ہے نا کرپشن کی داستانیں بیان کر رہے ہیں کہ جناب یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ داستانیں ہیں. تو بھئی جس کا مینڈیٹ ہے، اگر یہ ہیلتھ سروسز کے انڈر آتا ہے تو پھر ان کو ملنا چاہیے.
اور ڈرگ والوں کا کام اگر کسی ڈرگ کے حوالے سے ہے، دیگر صوبوں کو بھی دیکھنا چاہیے، پنجاب اور سندھ میں کیا صورتحال ہے وہاں پہ بھی، اور مرکز میں بھی دیکھنا چاہیے، اور اس کے مطابق جو ہے میں بھی اس پہ سٹوری کروں گا۔ میں پنجاب اور سندھ وفاق سے ڈاکومنٹس منگوا کے وہاں پہ دیکھوں گا کہ وہاں پہ کون جو ہے وہ میڈیسن خریدتا ہے، اور جو میڈیسن خریدتا ہے تو کیا وہی پروسیس کس طرح فالو کیا جاتا ہے وہاں پہ۔ یہ جو گپلے ہیں وہاں کیوں نہیں آتے؟ یہاں پہ جو کمپنیاں، اگر ان کمپنیوں نے یہ دوائیاں یا جو آلات فراہم کیے ہیں تو یہ ریکارڈ کا حصہ کیوں نہیں ہے 1 ارب 19 کروڑ کا؟ یہ بڑا سیریس معاملہ ہے۔ یہاں پہ آپ نے افسروں کو دبا دیا، جو بھی اس وقت کے افسر تھے، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سارا یہ ان کے آپس میں چپکلش کے نتیجے میں یہ جو جتنا بھی معاملہ چل رہا ہے یہ اسی وجہ سے چل رہا ہے، یعنی اسموتھ جو کام ہونا تھا وہ نہیں ہوا۔ نقصان کس کا ہے؟ عوام کا نقصان ہے، صوبے کا نقصان ہے، خزانے کا نقصان ہے، ان افسروں کا نقصان اس طرح نہیں ہے۔ بہرحال آج کے لیے یہ ٹاپک تھا، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی اور مزید خبریں اس حوالے سے میں شیئر کروں گا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔